جنوبی سلطنت کے بادشاہ حزقیہ منسی امون۔ بچوں، پچھلے سبق میں ہم نے یہ جانا کہ خدا نے حزقیہ کے سامنے سے شاہ اسور کو اکھاڑ پھینکا۔ حزقیہ کو بالکل بھی لڑنا نہیں پڑا، بس خدا نے ہی اسے فتح دلا دی۔ چنانچہ سلطنت یہودا، سلطنت اسرائیل اور دنیا بھر کی قوموں کے لوگوں نے دیکھ لیا کہ خدا نے حزقیہ کو کیسی برکت دی تھی۔ خدا نے حزقیہ کو اس وقت سے سب قوموں کی نظر میں ممتاز کر دیا۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ حزقیہ عمر بھر خدا کی تعظیم و تکریم اپنے دل میں برقرار رکھ سکا یا نہیں۔ پہلے بادشاہوں کے معاملہ میں تو یوں ہو چکا تھا۔ آسا، یہوشافط، یوسیہ اور عزیہ جیسے بادشاہ آغاز میں تو خدا کا خوف مانتے رہے، مگر جب خدا سے برکت پا کر خوشحال اور قوی ہو گئے تو خدا کو ایک طرف رکھ دیا۔ بچوں، کیا آپ کو ان کے حالات زندگی یاد ہیں؟ آسا نے کوش کی 10 لاکھ کی فوج کو شکست دی۔ 25 برس بعد جب اسرائیل نے یہودا پر چڑھائی کی تو آسا نے خدا کی بجائے آرام سے امیدیں باندھ لی، یہاں تک کہ اس نے اس نبی کو بھی پاب زنجیر کر دیا جس نے اسے نصیحت کی اور لوگوں سے بے رحمی کے ساتھ پیش آتا رہا۔ جب بیمار ہوا تو بھی خدا کی بجائے اپنے طبیب سے آس لگائی۔ خدا نے یہوشافط کو بڑی دولت اور عزت سے نوازا تھا۔ خدا کے خوف نے یہودا کے گرد و نواح کی سب مملکتوں کو دہلا رکھا تھا، چنانچہ وہ یہوشافط سے جنگ کی ہمت نہ کر پائے۔ پھر بھی اس نے شادی کو ذریعہ بنا کر اخیب سے گٹھ جوڑ کر لیا۔ نبیوں نے دوبارہ اسے تنبیہ کی، کیا مناسب ہے کہ تو شریروں کی مدد کرے اور خداوند کے دشمنوں سے محبت رکھے؟ اس نے اس بات پر کان ہی نہ دھرا اور بت پرستی کی بد خصلت کو یہودا میں پھیلانے لگا، جس نے یہودا میں تباہی کی فصل بوئی۔ یواس کی پرورش 6 برس تک یہویدع کاہن کے ہاتھوں پوشیدہ طور پر ہیکل میں ہوئی۔ بعد میں یہودا کا بادشاہ بننے پر اس نے ہیکل کو بحال کیا، مگر یہویدع کے مرتے ہی اس نے بت پرستی کا آغاز کر دیا۔ یہاں تک کہ جب اس کے موسن کا بیٹا نصیحت کرنے کو آیا تو اسے سنسار کروا دیا۔ خدا نے فلسطینیوں اور جور بال کے رہنے والے عربوں اور معاونیوں کے مقابلہ میں عزیہ کی مدد کی، اور امونی عزیہ کو نذرانے دینے لگے اور اس کا نام مصر کی سرحد تک پھیل گیا کیونکہ وہ نہایت زوراور ہو گیا تھا۔ لیکن جب وہ زوراور ہو گیا تو اس کا گھمنڈ اسے لے ڈوبا اور وہ خداوند اپنے خدا کی نافرمانی کرنے لگا۔ چنانچہ وہ خداوند کی ہیکل میں گیا تاکہ بخور کی قربان گاہ پر بخور جلائے۔ اس نے ان کاہنوں کی باتوں پر مطلق کان نہیں لگائے جنہوں نے اسے اس حرکت سے روکنے کی کوشش کی تھی۔ آئے اب دیکھتے ہیں حزقیہ کے معاملہ میں کیا ہوا۔ سورج 10 درجے پیچھے چلا گیا۔ 2 سلاطین 20 باب 1 سے 11 آیت۔ انہی دنوں میں حزقیہ ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ تب یسایہ نبی آموس کے بیٹے نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اپنے گھر کا انتظام کر دے کیونکہ تو مر جائے گا اور بچنے کا نہیں۔ تب اس نے اپنا منہ دیوار کی طرف کر کے خداوند سے یہ دعا کی کہ اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں، یاد فرما کہ میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں، اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا ہے۔ اور حزقیہ زار زار رویا۔
بچوں، حزقیہ سخت بیمار ہو گیا اور مرنے کی نوبت آ گئی۔ وہ بہت غمزدہ ہو گیا۔ اس نے اپنی تکلیف خدا کے حضور رکھ دی۔ اس بار خدا نے اس کی دعا کا جواب کیسے دیا؟ اور ایسا ہوا کہ یسایہ نکل کر شہر کے بیچ کے حصہ تک پہنچا بھی نہ تھا کہ خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا کہ لوٹ اور میری قوم کے پیشوا حزقیہ سے کہہ کہ خداوند تیرے باپ داؤد کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تیری دعا سنی اور میں نے تیرے آنسو دیکھے۔ دیکھ، میں تجھے شفا دوں گا اور تیسرے دن تو خداوند کے گھر میں جائے گا، اور میں تیری عمر 15 برس اور بڑھا دوں گا، اور میں تجھ کو اور اس شہر کو شاہ اسور کے ہاتھ سے بچا لوں گا، اور میں اپنی خاطر اور اپنے بندہ داؤد کی خاطر اس شہر کی حمایت کروں گا۔ واہ، خدا نے ایک بار پھر حزقیہ کو بچا لینے کا وعدہ کر لیا۔ نہ صرف بیماری دور کرنے کا وعدہ کیا بلکہ یہ بھی کہ وہ اسور کی مکمل تباہی میں اس کی مدد کرے گا۔ تب خدا نے کس طرح حزقیہ کو شفا دی؟ اور یسایہ نے کہا، انجیروں کی ٹکیا لو۔ سو انہوں نے اسے لے کر پھوڑے پر باندھا، تب وہ اچھا ہو گیا۔ اور حزقیہ نے یسایہ سے پوچھا، اس کا کیا نشان ہوگا کہ خداوند مجھے صحت بخشے گا اور میں تیسرے دن خداوند کے گھر میں جاؤں گا؟ یسایہ نے جواب دیا کہ اس بات کا کہ خداوند نے جس کام کو کہا ہے کہ وہ اسے کرے گا، خداوند کی طرف سے تیرے لیے نشان یہ ہوگا کہ سایہ یا 10 درجے آگے کو جائے یا 10 درجے پیچھے کو لوٹے۔ اور حزقیہ نے جواب دیا، یہ تو چھوٹی بات ہے کہ سایہ 10 درجے آگے کو جائے، سو یوں نہیں بلکہ سایہ 10 درجے پیچھے کو لوٹے۔ تب یسایہ نبی نے خداوند سے دعا کی، سو اس نے سایہ کو آخذ کی دھوپ گھڑی میں 10 درجے یعنی جتنا وہ ڈھل چکا تھا اتنا ہی پیچھے لوٹا دیا۔ بہت خوب بچوں، یہ معجزہ اسور کے 1,85,000 کے لشکر کو بغیر کسی سپاہی کے مار ڈالنے سے بھی بڑا تھا۔ خدا نے سورج کو بھی پیچھے موڑ دیا کہ سایہ 10 درجے پیچھے چلا جائے اور حزقیہ مطلوبہ نشان کو دیکھ لے۔ بچوں، خداوند خدا ہی کائنات کے سارے نظام پر اختیار رکھتا ہے، مگر کسی کو ایسا طلسمی تجربہ نہیں کرایا گیا۔ حزقیہ نے تو بہت بڑی برکت پائی۔ بچوں، برکت یافتہ لوگوں کو تو زیادہ نیک طبیعت ہونا چاہیے، محتاط ہونا چاہیے، کیونکہ غرور کا عفریت ہر وقت منہ پھاڑے دروازہ پر کھڑا رہتا ہے کہ ذرا سی جھلک ملتے ہی اپنے شکار کو چبا جائے۔ آئیں دیکھیں کیا حزقیہ غرور کا نوالا بن گیا۔ حزقیہ کا مال و دولت، 2 تواریخ 32 باب 24 سے 31 آیت۔ ان دنوں میں حزقیہ ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا، اور اس نے خداوند سے دعا کی۔ تب اس نے اس سے باتیں کی اور اسے ایک نشان دیا، لیکن حزقیہ نے اس احسان کے لائق جو اس پر کیا گیا عمل نہ کیا، کیونکہ اس کے دل میں گمانڈ سما گیا۔ اس لیے اس پر اور یہودا اور یروشلم پر غضب بھڑکا۔ تب حزقیہ اور یروشلم کے باشندوں نے اپنے دل کے غرور کے بدلے خاک ساری کی۔ سو حزقیہ کے دنوں میں خداوند کا غضب ان پر نازل نہ ہوا۔ اور حزقیہ کی دولت اور عزت نہایت فراوان تھی، اور اس نے چاندی اور سونے اور جواہر اور مسالہ اور ڈھالوں اور سب طرح کی قیمتی چیزوں کے لیے خزانے
اور اناج اور مے اور تیل کے انبار خانے اور سب قسم کے جانوروں کے لیے تھان اور بھیڑ بکریوں کے لیے باڑے بنائے۔ اس کے علاوہ اس نے اپنے لیے شہر بسائے اور بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں کو کثرت سے مہیا کیا، کیونکہ خدا نے اسے بہت مال بخشا تھا۔ اسی حزقیہ نے جیہون کے پانی کے اوپر کے سوتے کو بند کر دیا اور اسے داؤد کے شہر کے مغرب کی طرف سیدھا پہنچایا، اور حزقیہ اپنے سارے کام میں کامیاب ہوا۔ تو بھی بابل کے امیروں کے معاملہ میں جنہوں نے اپنے ایلچی اس کے پاس بھیجے تاکہ اس معجزہ کا حال جو اس ملک میں کیا گیا تھا دریافت کریں، خدا نے اسے آزمانے کے لیے چھوڑ دیا تاکہ معلوم کرے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ بچوں، جب ہمیں شان و شوکت ملتی ہے، جب ہم ہر کسی کی نگاہوں کا مرکز بن جاتے ہیں، جب ہم کامیابی پاتے ہیں، ایسے لمحات میں خدا کی گہری نظر ہمارے دلوں پہ ہوتی ہے۔ کیا ہم متانت قائم رکھتے ہیں، خدا کی شان بیان کرتے ہیں، اپنی کامیابیوں میں خدا سے پائی مدد کی گواہی دیتے ہیں، یا پھر اترانے لگ جاتے ہیں کہ یہ سب تو ہماری ہی قابلیت اور عقل کی کرشمہ سازی ہے، ہم نے ہی پایا کیونکہ یہ ہمارا حق تھا؟ در حقیقت اکثر ہی دوران دعا بھی، شکر گزاری میں، خدا سے اظہار محبت میں یا لوگوں کی محبت میں، بلکہ سارے ہی مراحل میں خدا کا جلالی شان والا ہاتھ ہماری مدد میں مصروف ہوتا ہے۔ لیکن کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ خدا دیکھنا چاہتا ہے، اگر وہ ہماری مدد سے ہاتھ اٹھا لے تو ہمارا رویہ کیسا ہوگا؟ آئیں دیکھتے ہیں، جب بابل کے لوگ اس کے مال و دولت کی وجہ سے اس کے قصیدے پڑھنے لگے تو کیا حزقیہ نے اپنے طرز عمل سے خدا کی شان ظاہر کی؟ حزقیہ نے بابل کے وفد کو خزانے دکھائے۔ 2 سلاطین 20 باب 12 سے 18 آیت۔ اس وقت شاہ بابل نے حزقیہ کے پاس نامہ اور تحائف بھیجے، کیونکہ اس نے سنا تھا کہ حزقیہ بیمار ہو گیا تھا۔ سو حزقیہ نے ان کی باتیں سنی اور اس نے اپنی بیش بہا چیزوں کا سارا گھر اور چاندی اور سونا اور مسالہ اور بیش قیمت عطر اور اپنا صلاح خانہ اور جو کچھ اس کے خزانوں میں موجود تھا ان کو دکھایا۔ اس کے گھر میں اور اس کی ساری مملکت میں ایسی کوئی چیز نہ تھی جو حزقیہ نے ان کو نہ دکھائی۔ تب یسایہ نبی نے حزقیہ بادشاہ کے پاس آ کر اس سے کہا، یہ لوگ کیا کہتے تھے اور یہ تیرے پاس کہاں سے آئے؟ حزقیہ نے کہا، یہ دور ملک سے یعنی بابل سے آئے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا، انہوں نے تیرے گھر میں کیا دیکھا؟ حزقیہ نے جواب دیا، انہوں نے سب کچھ جو میرے گھر میں ہے دیکھا، میرے خزانوں میں ایسی کوئی چیز نہیں جو میں نے ان کو نہ دکھائی ہو۔ تب یسایہ نے حزقیہ سے کہا، خداوند کا کلام سن لے۔ دیکھ، وہ دن آتے ہیں کہ سب کچھ جو تیرے گھر میں ہے اور جو کچھ تیرے باپ دادا نے آج کے دن تک جمع کر کے رکھا ہے بابل کو لے جائیں گے۔ خداوند فرماتا ہے، کچھ بھی باقی نہ رہے گا، اور وہ تیرے بیٹوں میں سے جو تجھ سے پیدا ہوں گے اور جن کا باپ تو ہی ہوگا لے جائیں گے، اور وہ شاہ بابل کے محل میں خواجہ سرا ہوں گے۔ بچوں، حزقیہ نے بابل سے آنے والے وفد پر اپنے سارے خزانے ظاہر کر دیے۔ اس طرح بابل کی حکومت کے دل میں یروشلم پر حملہ کی حریصانہ تحریک بیدار کر دی۔ سارے خزانے لوٹ لے جانے کی ہرس۔ لگتا تو یہی ہے حزقیہ نے یوں ہی شیخی بگاڑنے کو ایسا کیا ہوگا۔ مگر جب خدا نے اس کی خاطر سایہ 10 درجے پیچھے کیا تھا، لیکن حزقیہ نے
اس احسان کے لائق جو اس پر کیا گیا عمل نہ کیا، کیونکہ اس کے دل میں گھمنڈ سما گیا۔ یعنی جب حزقیہ پر بڑا خاص فضل ہوا تب اس نے خدا کے اس فضل کو نظر انداز کر دیا، اس نے اپنے رویہ پر کوئی توجہ نہ دی۔ اگرچہ بادشاہ اور اس کے لوگوں نے توبہ کی اور خدا کی ناراضگی ان سے ٹل بھی گئی، مگر خدا دیکھنا چاہتا تھا کہ حزقیہ کی توبہ دل سے تھی۔ حزقیہ نے اپنے دل کے فخر پر پوری توجہ نہیں دی تھی، چنانچہ خدا کا ہاتھ اس سے اٹھتے ہی اس کی اصل شخصیت ابھر کر سامنے آ گئی، ملک پر تباہی اور آنے والی نسلوں کے لیے غلامی کی تلخ بدنصیبی کے اسباب پیدا کر دیے۔ 2 تواریخ 32 باب 33 آیت۔ اور حزقیہ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور انہوں نے اسے بنی داؤد کی قبروں کی چڑھائی پر دفن کیا، اور سارے یہودا اور یروشلم کے سب باشندوں نے اس کی موت پر اس کی تعظیم کی، اور اس کا بیٹا منسی اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ یہودا کا بادشاہ منسی 2 سلاطین 21 باب 1 سے 7 اور 9 آیت۔ جب منسی سلطنت کرنے لگا تو 12 برس کا تھا۔ اس نے 55 برس یروشلم میں سلطنت کی، اور اس کی ماں کا نام حفصیبہ تھا۔ اس نے ان قوموں کے نفرتی کاموں کی طرح جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے آگے سے دفع کیا، خداوند کی نظر میں بدی کی، کیونکہ اس نے ان اونچے مقاموں کو جن کو اس کے باپ حزقیہ نے ڈھایا تھا پھر بنایا، اور بال کے لیے مذبے بنائے اور یسیرت بنائی، جیسے شاہ اسرائیل اخیب نے کیا تھا، اور آسمان کی ساری فوج کو سجدہ کرتا اور ان کی پرستش کرتا تھا۔ ارے نہیں، حزقیہ نے تو آخر کار ملک کو پاک کر ہی لیا تھا۔ اس نے بتوں کو توڑ ڈالا تھا، ان کی قربان گاہیں ڈھا دی تھی، مگر منسی نے سب کچھ پھر سے بنا ڈالا۔ یہ تو یہورام اور آخس جیسی حرکت ہوئی۔ وہ اپنے اپنے باپ کی قائم کردہ اچھائیوں پر خوش نہیں تھے، اور لوگوں کو پرانی سرکشی اور بدی کی راہوں پہ واپس لے گئے تھے۔ منسی نے نہ صرف کنعان اور دوسری قوموں کی شیطانی راہوں پر عمل کیا، بلکہ خدا کے مقدس ہیکل میں بت جما دیے، حد یہ کہ اور اس نے خداوند کی ہیکل میں مذبے بنائے، اور اس نے آسمان کی ساری فوج کے لیے خداوند کی ہیکل کے دونوں صحنوں میں مذبے بنائے، اور اس نے اپنے بیٹے کو آگ میں چلایا، اور وہ شگون نکالتا اور افسوں گری کرتا، اور جنات کے یاروں اور جادوگروں سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے خداوند کے آگے اس کو غصہ دلانے کے لیے بڑی شرارت کی، اور اس نے یسیرت کی کھودی ہوئی مورت کو جسے اس نے بنایا تھا اس گھر میں نصب کیا۔ منسی نے ان کو بہکایا کہ وہ ان قوموں کی نسبت جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے آگے سے نابود کیا زیادہ بدی کریں۔ بچوں، منسی خدا کی طرف سے حزقیہ کی شفا کے بعد پیدا ہوا تھا۔ وہ اپنی پیدائش کے وقت ہی سے ولی عہد رہا تھا۔ اس نے خدا کی عنایت کردہ تمام شان و شوکت اور عزت کے مزے لیے تھے، مگر جیسے ہی وہ تخت نشین ہوا، وہ ساری نیک نامی برباد کر کے رکھ دی جو یہودا کی سلطنت نے گزشتہ 29 برسوں میں حزقیہ کے زیر سایہ پائی تھی۔ 2 سلاطین 21 باب 10 سے 16 آیت۔ سو خداوند نے اپنے بندوں نبیوں کی معرفت فرمایا، چونکہ شاہ یہودا منسی نے نفرتی کام کیے اور اموریوں کی نسبت جو اس سے پیشتر ہوئے زیادہ بدی کی، اور یہودا سے بھی اپنے بتوں کے ذریعہ سے گناہ کرایا۔ اس لیے خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے،
देखो मैं यरूशलेम और यहूदा पर ऐसी बला लाने को हूँ कि जो कोई उसका हाल सुने उसके कान जिन ना उठेंगे। और मैं यरूशलेम पर सामरिया की रस्सी और अखीयब के घराने का साहूल डालूंगा। और मैं यरूशलेम को ऐसा पूछूंगा जैसे आदमी थाली को पूछता है और उसे पूछ कर उल्टी रख देता है। और मैं अपनी मीरास के बाकी लोगों को तर्क करके उनको उनके दुश्मनों के हवाला करूंगा, और वो अपने सब दुश्मनों के लिए शिकार और लूट ठहरेंगे। क्योंकि जब से उनके बाप दादा मिस्र से निकले उस दिन से आज तक वो मेरे आगे बदी करते और मुझे गुस्सा दिलाते रहे। अलावा इसके मनस्सी ने उस गुनाह के सिवा कि उसने यहूदा को गुमराह करके खुदावंद की नजर में बदी कराई, बेगुनाहों का खून भी इस कदर किया कि यरूशलेम इस सिरे से उस सिरे तक भर गया। 2 तवारीख 33 बाब 10 से 13 आयत। और खुदावंद ने मनस्सी और उसके लोगों से बातें की, पर उन्होंने कुछ ध्यान न दिया। इसलिए खुदावंद उन पर शाह असूर के सिपा सालारों को चढ़ा लाया, जो मनस्सी को जंजीरों से जकड़कर और बेड़ियां डालकर बाबल को ले गए। जब वो मुसीबत में पड़ा तो उसने खुदावंद अपने खुदा से मिन्नत की और अपने बाप दादा के खुदा के हजूर नहायत खाकसार बना। और उसने उससे दुआ की। तब उसने उसकी दुआ कबूल करके उसकी फरियाद सुनी और उसे उसकी ममलकत में यरूशलेम को वापस लाया। तब मनस्सी ने जान लिया कि खुदावंद ही खुदा है। बच्चों, खुदा ने नबी की ज़बानी सल्तनत यहूदा को तंबीह कर दी कि जिस तरह उसने इसराइल को अपने हजूर से दूर कर दिया था उन्हें भी कर देगा। मगर क्या लोगों ने इस तंबीह पर कान लगाए? नहीं। चुनांचे खुदा ने मनस्सी को असीर करवा के बाबल भेज दिया। तब मुसीबत की इस घड़ी में उसने अपने आप को खाकसार बनाया और खुदा को याद किया। मेहरबान खुदावंद खुदा ने उसकी दुआ सुनी और कबूल की, उसे वापस यरूशलेम लाकर उसके तख्त पर बहाल कर दिया। बच्चों, क्या आपको याद है इसराइल का कौन सा बादशाह इस तरह था? शाहे इसराइल अखीयब। खुदा ने एलिया नबी को भेजा था कि अखीयब की सजा सुना दे। जब अखीयब ने ये बातें सुनी तो अपने कपड़े फाड़े और अपने तन पर टाट डाला और रोजा रखा और टाट ही में लेटने और दबे पांव चलने लगा। तब खुदा ने कहा था, बस क्योंकि वो मेरे हुजूर खाकसार बन गया है, इसलिए मैं उसके अयाम में ये बला नाज़िल नहीं करूँगा। बच्चों, हमारा खुदा वो खुदा है जो हमारी खुशहाली की राहें निकालता है, ना कि तबाही की। वो हमसे जिस शय का तालब है वो खाकसारी है कि गुनाह की राहें छोड़कर उसका खौफ माना जाए। आए देखते हैं मनस्सी ने तौबा के बाद किस तरह के अंदाज अपनाए। 2 तवारीख 33 बाब 14 से 17 आयत। उसके बाद उसने दाऊद के शहर के लिए जीहून के मगरब की तरफ वादी में मछली फाटक के मदखल तक एक बाहर की दीवार उठाई और ओफल को घेरा और उसे बहुत ऊंचा किया और यहूदा के सब फसीलदार शहरों में बहादुर जंगी सरदार रखे। और उसने अजनबी माबूदों को और खुदावंद के घर से उस मूरत को और सब मजहबों को जो उसने खुदावंद के घर के पहाड़ पर और यरूशलेम में बनवाए थे दूर किया और उनको शहर के बाहर फेंक दिया। बच्चों, मनस्सी ने ना सिर्फ मुकद्दस हैकल को आलूदा करने वाले बुतों और उनकी कुर्बान गाहों को बर्बाद कर डाला, बल्कि लोगों की जिंदगियों में अपने बाप हिजकिया के जमाना जैसी पाकीज़गी भी फिर से बहाल करने की कोशिशें करने लगा। इनके अलावा भी उसने कुछ काम किए।
اور اس نے خداوند کے مذبح کی مرمت کی اور اس پر سلامتی کے ذبیحوں کی اور شکر گزاری کی قربانیاں چڑھائیں، اور یہودا کو خداوند اپنے خدا کی پرستش کا حکم دیا۔ تو بھی لوگ اونچے مقاموں میں قربانی کرتے رہے، پر فقط خداوند اپنے خدا کے لیے۔ بچوں، توبہ اور پچھتاوے کے بغیر خدا کے حضور محض اقرار گناہ ایک مصنوعی اور مجرمانہ جسارت ہوگی۔ منسی کی توبہ کا انداز یوں تھا۔ اس نے اجنبی معبودوں کو اور خداوند کے گھر سے اس مورت کو اور سب مذہبوں کو جو اس نے خداوند کے گھر کے پہاڑ پر اور یروشلم میں بنوائے تھے دور کیا، اور ان کو شہر کے باہر پھینک دیا۔ اور اس نے خداوند کے مذبح کی مرمت کی اور اس پر سلامتی کے ذبیحوں کی اور شکر گزاری کی قربانیاں چڑھائیں۔ اس نے ایک بادشاہ کا اثر و رسوخ استعمال کیا اور یہودا کو حکم دیا کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی خدمت میں پیش ہوں اور اس کی راہوں پہ چلیں۔ منسی نے اگرچہ توبہ کر لی، اس نے اجنبی دیوتاؤں کی قربان گاہیں مسمار کر دی، مقدس ہیکل میں خداوند خدا کی عبادت اور قربانیاں بحال کی، اور یہودا کو خداوند اپنے خدا کی پرستش کا حکم دیا۔ مگر گزرے دنوں میں منسی کی حرکتوں سے لوگوں کی وہ پاکیزگی برباد ہو چکی تھی جو اس کے باپ حزقیہ نے ابھاری تھی۔ لوگ پھر سے اپنی سرکش راہوں پہ واپس لوٹ گئے۔ انہوں نے منسی کے بعد توبہ کی راہیں ترک کر دی۔ آئیں دیکھتے ہیں منسی کے برے ماضی کی وجہ سے یہودا اور خداوند خدا کا درمیانی رشتہ کس طرح برباد ہو چکا تھا۔ یہودا کا بادشاہ امون، 2 تواریخ 33 باب 20 آیت۔ اور منسی اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور انہوں نے اسے اسی کے گھر میں دفن کیا، اور اس کا بیٹا امون اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ 2 تواریخ 33 باب 21 سے 23 آیت۔ امون 22 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 2 برس یروشلم میں سلطنت کی، اور جو خداوند کی نظر میں برا ہے وہی اس نے کیا جیسا اس کے باپ منسی نے کیا تھا۔ اور امون نے ان سب کھودی ہوئی مورتوں کے آگے جو اس کے باپ منسی نے بنوائی تھی قربانیاں کی اور ان کی پرستش کی، اور وہ خداوند کے حضور خاکسار نہ بنا جیسا اس کا باپ منسی خاکسار بنا تھا، بلکہ امون نے گناہ پر گناہ کیا۔ 2 سلاطین 21 باب 22 سے 24 آیت اور 26 آیت۔ اور اس نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو ترک کیا اور خداوند کی راہ پر نہ چلا، اور امون کے خادموں نے اس کے خلاف سازش کی اور بادشاہ کو اسی کے قصر میں جان سے مار دیا۔ لیکن اس ملک کے لوگوں نے ان سب کو جنہوں نے امون بادشاہ کے خلاف سازش کی تھی قتل کیا، اور ملک کے لوگوں نے اس کے بیٹے یوسیہ کو اس کی جگہ بادشاہ بنایا، اور وہ اپنی گور میں عزا کے باغ میں دفن ہوا، اور اس کا بیٹا یوسیہ اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ بچوں، امون نے ان سب کھودی ہوئی مورتوں کے آگے جو اس کے باپ منسی نے بنوائی تھی قربانیاں کی اور ان کی پرستش کی۔ اس نے اپنے باپ کی توبہ سے کچھ نہیں سیکھا، اور وہ خداوند کے حضور خاکسار نہ بنا جیسا اس کا باپ منسی خاکسار بنا تھا، بلکہ امون نے گناہ پر گناہ کیا۔ امون دیکھ چکا تھا کہ اس کے باپ کو خدا کے حضور سرکشی کی وجہ سے اسیر ہو کر بابل جانا پڑا، اور پھر توبہ کر لینے کی وجہ سے واپس اپنی بادشاہت پر بحال ہوا۔ اگر خدا نے اس پر رحم نہ کھایا ہوتا تو امون کبھی بادشاہ نہ بن پاتا، مگر اس نے خدا کے فضل پر توجہ ہی نہیں دی اور اپنی بدی میں آگے ہی بڑھتا گیا۔ وہ 24 سال کی عمر میں چل بسا، بادشاہ بننے کے محض 2 سال بعد۔
اور عزا کے باغ میں بادشاہوں کی قبروں میں نہیں بلکہ اپنی قبر میں دفن کیا گیا۔ بچوں، کیا یہ بڑا ہی المیہ نہیں؟ یوسیہ بادشاہ بن گیا۔ 2 تواریخ 34 باب 1 سے 7 آیت۔ یوسیہ 8 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 31 برس یروشلم میں سلطنت کی۔ امون چل بسا اور اس کا بیٹا یوسیہ بادشاہ بنا۔ وہ اس وقت محض 8 برس کا تھا۔ کیا ایک کم عمر بادشاہ ایک قوم پر حکومت کر سکتا تھا؟ ذرا یاد کریں، ہم نے عزیہ کے متعلق کیا پڑھا تھا؟ اس نے بھی اپنے دل میں خدا کو پانے کا تہیہ کیا تھا جبکہ وہ ابھی 8 برس کا تھا۔ اور جب تک وہ خداوند کا طالب رہا، خدا نے اس کو کامیاب رکھا۔ آئیں دیکھتے ہیں کیا یوسیہ کے معاملہ میں ایسا ہی ہوا؟ اس نے وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں ٹھیک تھا، اور اپنے باپ داؤد کی راہوں پر چلا اور داہنے یا بائیں ہاتھ کو نہ مڑا، کیونکہ اپنی سلطنت کے 8ویں برس جب وہ لڑکا ہی تھا وہ اپنے باپ داؤد کے خدا کا طالب ہوا، اور 12ویں برس میں یہودا اور یروشلم کو اونچے مقاموں اور جسیرتوں اور کھودے ہوئے بتوں اور ڈالی ہوئی مورتوں سے پاک کرنے لگا، اور لوگوں نے اس کے سامنے بالیم کے مذہبوں کو ڈھایا۔ جب یوسیہ 16 برس کا تھا تو اس نے خدا کے اصولوں کے مطابق ہی اپنی قوم پر حکومت کا فیصلہ کر لیا۔ جب 20 برس کا ہوا تو ملک کو آلائشوں سے پاک کرنے لگا۔ اس کام کے لیے وہ بڑا باصلاحیت تھا، اور سورج کی مورتوں کو جو ان کے اوپر اونچے پر تھی اس نے کاٹ ڈالا، اور یسیرتوں اور کھودی ہوئی مورتوں اور ڈالی ہوئی مورتوں کو اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو دھول بنا دیا، اور اس کو ان کی قبروں پر بتھرایا جنہوں نے ان کے لیے قربانیاں چڑھائی تھیں، اور اس نے ان کاہنوں کی ہڈیاں انہی کے مذہبوں پر جلائیں، اور یہودا اور یروشلم کو پاک کیا، اور منسی اور افرایم اور شمعون کے شہروں میں بلکہ نفتالی تک ان کے ارد گرد کھنڈروں میں اس نے ایسا ہی کیا، اور مذہبوں کو ڈھا دیا، اور یسیرتوں اور کھدی ہوئی مورتوں کو توڑ کر دھول کر دیا، اور اسرائیل کے تمام ملک میں سورج کی سب مورتوں کو کاٹ ڈالا۔ تب یروشلم کو لوٹا۔ 2 تواریخ 34 باب 33 آیت۔ اور یوسیہ نے بنی اسرائیل کے سب علاقوں میں سے سب مکروہات کو دفع کیا، اور جتنے اسرائیل میں ملے ان سبوں سے عبادت یعنی خداوند ان کے خدا کی عبادت کرائی، اور وہ اس کے جیتے جی خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کی پیروی سے نہ ہٹے۔ 2 سلاطین 23 باب 25 آیت۔ اور اس سے پہلے کوئی بادشاہ اس کی مانند نہیں ہوا تھا جو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنے سارے زور سے موسیٰ کی ساری شریعت کے مطابق خداوند کی طرف رجوع لایا ہو، اور نہ اس کے بعد کوئی اس کی مانند برپا ہوا۔ بچوں، 44 سال صرف یوسیہ کے دادا منسی کی حکومت رہی تھی۔ پھر یوسیہ کے باپ امون کی شراکت میں 2 سالہ دور، یعنی کل ملا کر 46 سالوں تک یہودا بغاوتوں کے زیر اثر ہی رہا۔ منسی نے اگرچہ بڑھاپے میں توبہ کر لی، مگر لوگوں کے دلوں میں بتوں کی پوجا والی بد خصلت خوب رچ بس چکی تھی۔ یوسیہ اس وقت بہت چھوٹا تھا، اس نے قوم کی خوشحالی نہیں دیکھی تھی، نہ ہی یہودا کی سلطنت میں خدا کی شریعت کے مطابق ہیکل میں قربانیاں ہوتی دیکھی تھیں۔
फिर भी यूसिया गुनाह के उस माहौल से मुतासर नहीं हुआ। उसने अपनी तवज्जो दाऊद के खुदा की तलाश पर मरकूज कर दी। जब वो 20 बरस का हुआ तो और मजबूत हो गया। यहूदा और यरूशलेम को ऊंचे मकामों और यसीरतों और खोदे हुए बुतों और डाली हुई मूर्तों से पाक करने लगा, और लोगों ने उसके सामने बालीम के मजहबों को ढाया। और सूरज की मूर्तें जो उनके ऊपर थी उसने काट डाली, और यसीरतों, खोदी हुई मूर्तों और ढाली हुई मूर्तों को टुकड़े टुकड़े करके उनको धूल बना दिया। और उसको उनकी कब्रों पर बिथराया जिन्होंने उनके लिए कुर्बानियां चढ़ाई थीं। और उसने उन काहनों की हड्डियां उन्हीं के मजहबों पर जलाईं। उसने 6 साल मतवातर यहूदा और इसराइल की सफाई पर सरफ कर दिए। गिरदोनवा से बाल के सारे मंदिर तबाह कर डाले। बच्चों, क्या आपको युआस याद है? उसे यहोयादा ने 6 बरस तक मुकद्दस हैकल में छुपाए रखा था। तब बहुत छोटी सी उम्र में उसे बादशाह भी बनाया गया। उसने बड़े काहन से खुदावंद यहोवा के सब दस्तूर सीखे थे। मगर यहोयदे की वफात के बाद उसने अच्छाई के सारे दरस एक तरफ रख दिए, और हद ये हुई कि अपने मोहसन जिसने उसकी परवरिश की थी उसी के बेटे को मरवा डाला। यूसिया युआस से मुख्तलिफ तबीयत का मालिक था। उसने दिल में ठान ली कि खुदा के हजूर सरकश और गुस्ताखाना माहौल के बावजूद वो अपनी कौम की रहनुमाई करता रहेगा। चुनांचे जब मुल्क को बुतों की अलाइश से पाक कर चुका तो उसे मजीद अहम काम करने का मौका मिला। हैकल की मरम्मत। 2 तवारीख 34 बाब 8 आयत। और अपनी सल्तनत के 18वें बरस जब वो मुल्क और हैकल को पाक कर चुका तो उसने असलिया के बेटे साफन को और शहर के हाकम मासिया और युआखज के बेटे युआख मुअर्रख को भेजा कि खुदावंद अपने खुदा के घर की मरम्मत करें। 2 तवारीख 34 बाब 9 से 11 आयत। वो हिल्किया सरदार काहन के पास आए और वो नकदी उसके सुपुर्द की, और उन्होंने उसे उन कारिंदों के हाथ में सौंपा जो खुदावंद के घर की निगरानी करते थे, और उन कारिंदों ने जो खुदावंद के घर में काम करते थे उसे उस घर की मरम्मत और दुरुस्त करने में लगाया। यानी उसे बढ़इयों और मामारों को दिया कि घड़े हुए पत्थर और जोड़ों के लिए लकड़ी खरीदें, और उन घरों के लिए जिनको यहूदा के बादशाहों ने उजाड़ दिया था शह तीर बनाए। उसके दादा और फिर बाप के अहद में मुकद्दस हैकल की बहुत तोड़ फोड़ हो चुकी थी। यूसिया ने हैकल की मरम्मत का इरादा किया। हैकल की बहाली के मरहलों में उसे पोशीदा खजाना मिल गया। ये खजाना क्या था? 2 तवारीख 34 बाब 14, 15 और 18 आयत। और जब वो उस नकदी को जो खुदावंद के घर में लाई गई थी निकाल रहे थे तो हिल्किया काहन को खुदावंद की तौरात की किताब जो मूसा की मार्फत दी गई थी मिली। खजाना जो उसे मिला वो खुदावंद यहोवा का अहद उसकी शरीयत की किताब थी। ये नसीहत दरस तंबी खुदा के अहद का कलाम है जो खुदा ने मूसा के जरिया कोहे सीना पर दिया था। खुदा की ख्वाहिश थी बादशाहों के पास हमेशा ये किताब रहे ताकि वो खुदा के दस्तूर के मुताबिक लोगों पर हुकूमत किया करें। यूसिया ने अभी ये नहीं देखी थी। वो काहन जो हैकल की मरम्मत के काम पर मामूर था ये खजाना पाकर बहुत खुश हुआ और भागा भागा यूसिया के पास जा पहुंचा। तब हिल्किया ने साफन मुंशी से कहा कि मैंने खुदावंद के घर में तौरात की किताब पाई है। और हिल्किया ने वो किताब साफन को दी।
फिर साफन मुंशी ने बादशाह से कहा कि हिल्किया काहन ने मुझे ये किताब दी है। और साफन ने उसमें से बादशाह के हजूर पढ़ा। 2 तवारीख 34 बाब 19 से 21 आयत। और ऐसा हुआ कि जब बादशाह ने तौरेत की बातें सुनी तो अपने कपड़े फाड़े। फिर बादशाह ने खिलकिया और अहीकाम बिन साफन और अब्दून बिन मीका और साफन मुंशी और बादशाह के नौकर असाया को ये हुक्म दिया कि जाओ और मेरी तरफ से और उन लोगों की तरफ से जो इसराइल और यहूदा में बाकी रह गए हैं, इस किताब की बातों के हक में जो मिली है खुदावंद से पूछो, क्योंकि खुदावंद का कहर जो हम पर नाजल हुआ है बड़ा है, इसलिए कि हमारे बाप दादा ने खुदावंद के कलाम को नहीं माना है कि सब कुछ जो इस किताब में लिखा है उसके मुताबिक करते। यूसिया जिसने शरीयत की किताब पहले नहीं देखी थी, अब वो जान गया कि अजदाद जो हरकतें करते रहे वो बिल्कुल वही थी जिनके करने से खुदावंद यहोवा ने सख्ती से मना कर रखा था। यहूदा की सल्तनत तबाही के दाने पर खड़ी थी। इन्हीं फिक्रों में डूबा यूसिया बेताबी से इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा था कि अब क्या किया जाना चाहिए। 2 तवारीख 34 बाब 22 से 28 आयत। तब हिल्किया और वो जिनको बादशाह ने हुक्म किया था हुल्दा नबिया के पास गए। उसने उनसे कहा, खुदावंद यूं फरमाता है, देख मैं इस जगह पर और इसके बाशिंदों पर आफत लाऊंगा, यानी सब लानतें जो इस किताब में लिखी हैं, जो उन्होंने शाह यहूदा के आगे पढ़ी है, क्योंकि उन्होंने मुझे तरक किया और गैर माबूदों के आगे बखूर जलाया और अपने हाथों के सब कामों से मुझे गुस्सा दिलाया, सो मेरा कहर इस मकाम पर नाजल हुआ है और धीमा ना होगा। रहा शाह यहूदा जिसने तुमको खुदावंद से दरियाफ्त करने को भेजा है, सो तुम उससे यूं कहना कि खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि उन बातों के बारे में जो तूने सुनी हैं, चूंकि तेरा दिल मोम हो गया और तूने खुदा के हजूर आजिजी की जब तूने उसकी वो बातें सुनी जो उसने इस मकाम और इसके बाशिंदों के खिलाफ कही हैं, और अपने को मेरे हजूर खाकसार बनाया और अपने कपड़े फाड़ कर मेरे आगे रोया, इसलिए मैंने भी तेरी सुन ली है। खुदावंद फरमाता है, देख मैं तुझे तेरे बाप दादा के साथ मिलाऊंगा और तू अपनी गोर में सलामती से पहुंचाया जाएगा, और सारी आफत को जो मैं इस मकाम और इसके बाशिंदों पर लाऊंगा तेरी आंखें नहीं देखेंगी। सो उन्होंने ये जवाब बादशाह को पहुंचा दिया। 2 सलातीन 23 बाब 1 से 3 आयत। और बादशाह ने लोग भेजे और उन्होंने यहूदा और यरूशलेम के सब बुजुर्गों को उसके पास जमा किया, और बादशाह खुदावंद के घर को गया और उसके साथ यहूदा के सब लोग और यरूशलेम के सब बाशिंदे और काहन और नबी और सब छोटे बड़े आदमी थे। और उसने जो अहद की किताब खुदावंद के घर में मिली थी उसकी सब बातें उनको पढ़कर सुनाई। और बादशाह सतून के बराबर खड़ा हुआ और उसने खुदावंद की पैरवी करने और उसके हुक्मों और शहादतों और आईन को अपने सारे दिल और सारी जान से मानने और उस अहद की बातों पर जो उस किताब में लिखी हैं अमल करने के लिए खुदावंद के हजूर अहद बांधा। और सब लोग उस अहद पर कायम हुए।
बच्चों, जैसे ही यूसिया को खुदा की शरीयत का इल्म हुआ, उसने फौरन लोगों तक उसका पैगाम पहुंचाया और ख्वाहिश की कि लोग खुदा के साथ फिर से नया अहद बांधे। उसने पुख्ता इरादा बांध लिया कि वो इस किताब में दर्ज शरीयत और खुदा के अहकाम पर हरफ ब हरफ अमल करेगा। खुदा ने अगरचे यूसिया से वादा किया था कि वो हर परेशानी से दूर अमन के साथ मौत से हमकनार होगा, फिर भी उसकी फिक्रें अपनी जात तक महदूद नहीं थी। वो यही सोचता रहा कि यहूदा के लोग और इसराइल के बचे खिंचे लोग जो पहले ही असीरी और महकूमी में फंस चुके हैं, वो सब खुदा की रजा पर चलने से उसकी अदालत से बच सकते हैं। बच्चों, जो लोग खुदा के अहकाम पर खूब तवज्जो लगाते और उनकी ताबेदारी करते हैं, वो बड़ी बरकत पाते हैं। अगले सबक में हम देखेंगे क्या यूसिया यहूदा के लोगों को तबाही बर्बादी से बचा पाया। आए इकट्ठे दुआ करें। प्यारे बाप, हमने देखा कि 12 बरस का यूसिया तेरी तलाश में कितना बेताब था। वो तेरी ही रजा कायम करना चाहता था। 20 साल की उम्र में उसने यहूदा और यरूशलेम की आलूदगी दूर करनी शुरू कर दी। 26 साल की उम्र में उसने बाल का मज़बा ढा दिया, ऊंचे मकाम बर्बाद कर डाले और फिर हैकल की मरम्मत। हे बाप, यूसिया अगरचे छोटा सा था, मगर फिर भी जानता था कि तेरा साथ कैसे पाना है। उसमें इतना हौसला था कि अपने आगे खड़ी बदी की अफरीयतों को तबाहो बर्बाद कर डाला, जला डाला। ऐसे काम करने की हिम्मत तो कोई भी बादशाह नहीं कर पाया था। मेरे दिल में उसके लिए बड़ी ही इज्जत पैदा हो गई है। प्यारे बाप, यूसिया ने जैसे ही तेरी शरीयत की किताब सुनी, उसका दिल फौरन ही मचल गया। वो वक्त जाया किए बगैर सच्चे खुदा के आगे फरमाबरदार बन गया। अपने कपड़े फाड़ डाले, तेरे आगे गड़गड़ाया, फौरी तौर पर लोगों को इकट्ठा किया। यरूशलेम के बाशिंदे, बड़ा काहन, सब नबी, हर अदना और आला फर्द, सब खुदा के घर में जमा हो गए। उसने सबके सुनते अहद की किताब पढ़ी। तब सब लोग तेरे आईन और कानून के आगे झुक गए। ए बाप, यूसिया दुरुस्त राह जानता भी था और बर वक्त दुरुस्तगी से उस पर अमल पैरा भी हो गया। उसने ढूंढे जवाब या बहाने नहीं तराशे। प्यारे बाप, मेरा वजूद अच्छे तौर तरीकों में ढाल दे, मेरी मदद फरमा के मैं सचमुच अपनी हरकतें संवार दूं और साबित कर दूं कि एक बच्चा होते हुए तेरे कलाम पे ध्यान लगाता हूँ। यसु के मुबारक नाम में ये दुआ मांगता हूँ, आमीन। बाइबल की याद करने की आयत। खुदावंद हलीमों को संभालता है, वो शरीरों को खाक में मिला देता है। ज़बूर 147 बाब 6 आयत।